اب میں بصد احترام اپنے استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا. حال ہی میں سر کی کتاب آئی ہے اردو نعت میں تعظیمی بیانیہ، نعت ریسرچ سینٹر کراچی سے جناب سبیر رحمانی صاحب کے ادارے سے شائع ہوئی ہے. تو آپ سے سر بصد احترام گزارش ہے کہ اظہار خیال فرمائیں. مائک انمیوٹ کر دیجیے سر. بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر خان صاحب. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں اردو نعت کے ارتقاء پہ اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنی اچھی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. میرے سامنے نہایت ہی معتبر اسماء موجود ہیں نعت کے حوالے سے بھی اور اردو تنقید کے حوالے سے بھی. مجھے چونکہ بہت تاخیر سے معلوم ہوا کہ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور میں اس میں شریک ہوں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مربوط گفتگو تو نہ کر سکوں، لیکن بس ایک نقطہ ہے جس پہ میں اکثر زور دیتا ہوں، تو میری جو گزارش ہوگی اس کے ارد گرد بھی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نعت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے. نعت کا سفر شروع ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عہد سے، اور اس عہد میں ایک جد و جہد تھی کہ کسی طرح عرب کے جو مظلوم ہیں ان کو ظالم آقاؤں کے چنگل سے نجات دلائی جائے. یہ جو لات و منات اور حبل اور ان کی پوجا ہوتی ہے، تو اس کے بجائے حقیقی خدا کی جو ہے عبادت کے رجحان کو فروغ دیا جائے اور خدا کو لوگ پہچانیں. خدا کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، یہ قرآن شریف نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. خدا میرے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کی ذات میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ انسانوں سے محبت کرنے والی ذات ہے. اس نے جن انسانوں کو تخلیق کیا اور انہیں اشرف المخلوقات قرار دیا، اس کی ہستی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوانوں کی طرز پہ زندگی گزارے یا وہ حیوانات کی سطح پہ زندگی گزارے. لیکن بدقسمتی سے انسانوں ہی کے اندر ایک ایسا طبقہ جنم لیتا ہے کہ پھر رومی کہتے ہیں کہ کس دام و دد ملولم و انسان آرزوست، کہ میں دام و دد سے ملول ہوں اور انسان کی آرزو کرتا ہوں. تو رومی کے اس مصرے میں جو انسان کی آرزو ہے، یہی آرزو خدا کی ہے کہ انسان کو شرف انسانیت جو وہ ملے. تو جب جہد اسلام شروع ہوتی ہے تو دو طرح کے محاذ تھے. ایک محاذ وہ تھا جو تلوار اور شمشیر سے متعلق تھا، اور ایک محاذ وہ تھا جو قلم کا تھا. اب جو شمشیر کا محاذ تھا اس کے لیے تو غزوات ہوئے، لیکن جو قلم کا محاذ تھا اس کے لیے نعت تھی. یعنی ہم نعت کو صرف ایک صنف شعر کے طور پر ہمیں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ جد و جہد کا استعارہ ہے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر اور دیگر جو ہمارے صحابہ کرام جنہوں نے کہ نعت کہی، ہمیں اگر ان کا نعت کا ذرا سا بھی ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ نعت کا بنیادی مقصد کیا تھا. آپ دیکھیے کہ اردو میں جو نعت ہے وہ بطور مضمون شعر تو بہت آغاز سے ہے. ابھی میرے محترم ڈاکٹر اشرف کمال صاحب نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ معراج العاشقین سے لے کر تو محمد خاتم النبیین جو کہ حضرت امیر مینائی کی نعتیہ مجموعہ ہے، وہاں تک ظاہر ہے کہ اردو نعت جو ہے وہ بطور مضمون شعر موجود رہی. لیکن بطور صنف شعر اس کا ظہور ہوتا ہے نوآبادیاتی عہد میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمد و نعت بطور صنف شعر نوآبادیاتی عہد میں اپنی شناخت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے مسلم تشخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان مضامین کو ایک باقاعدہ صنف کی شکل دیں. تو اسی عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جیسا ہمیں شاعر ملتا ہے کہ جو اپنے کسی مجموعے میں کوئی ایسی نظم نہیں شامل کرتا کہ جس کے اوپر نعت کا لفظ لکھا ہو. یعنی اقبال نے نعت کو بطور صنف شعر قبول نہیں کیا، بطور روح شعر قبول کیا ہے. اقبال کے ہاں نعت بطور صنف شعر شاید کوئی بھی نہیں ملتی،
لیکن ہم اگر مجموعی طور پر اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اس کی جو روح ہے، بنیادی روح ہے، وہ حمد و نعت سے تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی واضح اظہار تھا کہ نعت کو اس طرح کا الگ شعری اظہار نہیں ہے، یہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اپنے باطن میں اسے بطور روح جو ہے وہ اتار لینا چاہیے۔ اب پاکستان میں جب ہم نعت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں نعت ایک وہ ہے جو شعر کی صورت میں کہی جاتی ہے، لیکن جب ہم پیشکش کی صورت میں دیکھتے ہیں تو یہ نعت نعتیہ محافل میں اس کو ترنم کے ساتھ جو پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، اس کی تبدیلی جو ہے نعت کے ذریعے کوئی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ بدقسمتی سے چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ نعت کی پیشکش ہو، اقبال کا کلام ہو، ہمارے خاص طبقے کا ایک بہت کمال ہے کہ وہ اس کے اندر سے روح جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو اس طبقے کی ایک کامیاب کاوش ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے وہ روح نکال دے کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر کوئی جہد کی یا کوشش کی یا مساعی کی ایک روح پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جس طرح قرآن شریف جو ہے وہ ایک خیر و برکت ہی کا بس ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ناظرہ بھی پڑھ لیں تو اس کا ثواب ہوتا ہے، بالکل ثواب ہوتا ہے، لیکن ایک کتاب ہے جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس کے پیغام کو سمجھے بغیر اس کو پڑھے جانا ٹھیک ہے، ہمیں ایک ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن پیغام ہدایت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ نعت ہے۔ تو نعت کے اندر ایک چیز در آئی ہے جو کہ ہمارے ایک مخصوص طبقے نے اس میں شامل کی ہے، اور وہ ہے ملوکیت کے استعارے۔ یعنی ہم ایک طرف مانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، آپ کی رسالت ہے، لیکن نعت کے اندر ہم اس کے ساتھ ایک لفظ دربار لگا دیتے ہیں تو وہ دربار رسالت ہو گیا۔ تو عام آدمی کا ذہن جو ہے وہ دربار سے آگے سوچتا نہیں ہے۔ تو آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ ہادی ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک لفظ سردار لگا دیتے ہیں تو ملوکیت کا استعارہ آ گیا۔ تو جب ہم نعت جیسی صنف کو بھی ملوکیت کے استعاروں سے پاک نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ایک بنیادی روح ہے کہ انسانوں کو ان کے حقوق دینے کی جو جدوجہد تھی، وہ اس کا اظہار جو ہے وہ ہماری نعت میں بہت کم ہو رہا ہے۔ میں یعنی جب پڑھتا ہوں اقبال کو، حفیظ طائب کو پڑھتا ہوں، میرے سامنے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی نعت پڑھتا ہوں، یعنی اس طرح کے جو یعنی شعراء ہیں کہ جنہوں نے نعت کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھا ہے، ان کی جب میں نعت پڑھتا ہوں تو مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں مجموعی طور پر نعت کے سفر کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن جو چیز ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اس قرینے سے بیان کی جائے کہ ہمارے اندر ایک جوش، جذبہ، ایک ولولہ، ایک جوہد کی روح پیدا ہو، تو وہ چیز نہیں ہے۔ پھر نعت جس طرح سے کہ ایک اس کی یعنی پیشکش ہے، وہ جو دھنیں ہم بناتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں زیادہ تر ہمارے ہاں فوکس ہوتا ہے کہ ایک ایسی دھن بنائی جائے کہ جس سے ماحول میں ایک رقت پیدا ہو یا وجد پیدا ہو۔ آپ فارسی نعت سنیے، آپ عربی نعت سنیے، آپ وسط ایشیا کی نعتیں سنیے، تو وہ نعتیں سن کر ایک جوش اور جذبہ اور رجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نسبت جب ہم اپنی اردو نعت کو دیکھتے ہیں تو ہم رقت پیدا ہوتی ہے، وجد پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے ہاں ایک محفل آرائی اور رونے دھونے کا جو ایک ثقافت ہے، کیونکہ وہ ہمیں بہت عزیز ہے، تو ہم وہ نعت کے ذریعے بھی پوری کرتے ہیں۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری نعت کے اندر یہ عناصر آنے چاہیے کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک مساعی اور جہد کی جو ہے وہ روح بیدار ہو، اور اس کے ذریعے ہم اس نعت کا جو بنیادی مقصد تھا اس کو ہم دوبارہ سے اس کی روح کو بیدار کریں۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی، بہت شکریہ۔